صلح امام حسن تو ہم جانتے ہیں، صلح امام حسین تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اب اہل البیت علیہ السلام کے علوم آشکارا ہوں گے، اب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کربلا کیوں ہوئی، صفین کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ غدیر خم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں صرف ہم نے جانا ہے اور اس کے لیے رستہ یہ اختیار کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو رستے سے ہٹانا ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے تھے کہ صلح کا مطلب بیعت ہوتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ عربی میں جہاں پر بھی مصالحت یا صلح کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دوسری کی بیعت کر لی۔ نہیں، آج ہمیں معلوم ہوا کہ صلح اور بیعت میں کیا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موجودہ حالات میں آپ کسی بھی پاکستانی کے پاس چلے جائیں، اس سے یہ بات پوچھیں کہ اس کی کیا رائے ہے اس ساری صورتحال کے اندر، تو وہ آپ کو موجودہ حالات کے بارے میں یہ بتائے گا کہ اس وقت بغیر کسی تفرقے کے، بلا رنگ نسل مذہب کے، ہر ایک کی یہی آواز آپ کو سنائی دے گی کہ مسلمان اب ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک ہو گئے ہیں، اب تفرقہ ختم ہو رہا ہے۔ اور وہ برسوں سے جو انتہا پسندی، تکفیر، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی، کہ ہاتھ نہیں ملانے دیں گے ان دونوں کو آپس میں، ان کو آپس میں ملنے نہیں دیں گے، وہ ساری کوششیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ شخص آپ کو جواب دے گا، شرط یہ ہے کہ اس شخص کا تعلق کسی انتہا پسند طبقے کے ساتھ نہ ہو، کسی متعصب مذہبی گروہ کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، یا کسی مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ ہو۔ ایک عام شخص جو پاکستان کے اندر رہنے والا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، یا کوئی بھی اس کا مذہب ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے یہاں پر رہنے والی اقلیتیں ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں گے، جو باضمیر لوگ ہیں تو آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہم سب ایک ہیں۔ تکفیریوں کی بات چھوڑ دیں، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو آپ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں صرف ہم نے جانا ہے اور اس کے لیے رستہ یہ اختیار کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو رستے سے ہٹانا ہے۔ ہاں، اس جنت کے رستے کے اندر جو بھی بندہ آ رہا ہے نا، اس کو میں ہٹاتا جاؤں گا اور صرف اکیلے میں نے ہی جنت میں جانا ہے۔ ان کا بس چلے تو اس وقت میں ہو کیا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس کی پاور کے ذریعے سے لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ صرف لوگوں کو باتیں بتاتے تھے، اب لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے، بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے نوجوان نسل کے درمیان میں۔ نوجوان نسل اب چاہتی ہے کہ اب انہیں خالص دین بتایا جائے، قرآن و سنت کے مطابق بتایا جائے۔ اب وہ کہانیاں ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہے، اب اہل البیت علیہ السلام کے علوم آشکارا ہوں گے، اب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کربلا کیوں ہوئی، صفین کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ غدیر خم کیا ہے۔ یہ ترتیب کے ساتھ غدیر اور یہ سارے واقعات اور قرآن و سنت سے معلوم ہوں گے کہ اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کیا ہے۔ تو نوجوان قریب ہوتا جا رہے ہیں اور تکفیری اس ساری کوششوں کے اندر ہیں کہ کس طرح سے ہم اس وحدت کی بات کو روک سکیں، کس طرح سے ہم لوگوں کی اس آواز کو روک سکیں کہ جو یہ آج ہمیں ایک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شخص کی زبان پر صرف یہی بات ہے کہ مسلمان ایک ہے، اور اس حالت کے اندر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ دوستو، پاکستان نے، ابھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان نے بھرپور کوشش کی، اور میں نے اول دن سے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اس پورے تنازع کے اندر کسی کا حصہ نہیں بنے گا۔ یعنی کوششیں تو یہ بہت ہوتی رہیں کہ جناب ہمارا تو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اب تو پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کے مخالف آ جائے۔ اس طرح کی بہت ساری آوازیں یہاں پہ لگی۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ تکفیری امٹ آئے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تحفظ حرمین شریفین کے نام پر ایک مرتبہ پھر سے مسلمانوں کے جذبات کو سیاسی طور پر کھیلنے کی مذموم کوشش ہوتی رہی۔ لیکن پاکستان الحمدللہ عز و جل، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا بنایا پاکستان، اور امت مسلمہ کے اندر یہ ایک امید بن کر آیا ہے کہ اس نے کسی تنازع کا حصہ بننے کے بجائے کہ ہاں ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ موجود ہے، لیکن ہم امت مسلمہ کے درمیان میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایران کے اوپر ہم اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ اور یہاں پر بھی سب کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں بھی لوگ کوئی ستو پی کے تو نہیں سو رہے نا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی ایران جو یہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے پہلے دن سے کہا تھا الحمدللہ، اور یہی بات ہے کہ پاکستان نے ایک مرتبہ کوشش کی، مذاکرات کی، اور ایران اور امریکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پاکستان کے اندر بیٹھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو لوگ ہیں ان کو
پاکستان کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہاں پر اس کو اپنا محفوظ ٹھکانہ سمجھتے ہیں اور یہاں پر مذاکرات ہوئے. الحمدللہ عز وجل اس کا اگلا دور بھی ہوگا اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور جنگیں دنیا کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور ایران کے اوپر تو یہ جارحیت ہے جو ایران کے اوپر ہر سال بعد مسلط کر دی جاتی ہے اور وہاں پر بے گناہوں کا خون کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بدلے میں جب ایران جواب دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایران نے یہ کر دیا اور فلاں کر دیا. اب ایسے میں کچھ آوازیں وہ یہ بھی لگائی گئی کہ دیکھیں ایران وہ صلح کر رہا ہے, صلح نہیں بلکہ اس نے گھٹنے ٹیک دیا. تو جواب عرض یہ ہے کہ میرے بھائی کہ ایران نے اگر صلح کا مطلب بیعت ہرگز نہیں ہوتا, اور اس حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی کہ آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ صلح اور بیعت میں فرق کیا ہوتا ہے. اس کو میں نے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھا کہ آج ہم سب کو, ہم نہیں جانتے تھے, ہم شاید یہ سمجھتے تھے کہ صلح کا مطلب بیعت ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ عربی میں جہاں پر بھی مصالحت یا صلح کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دوسری کی بیعت کر لی. نہیں, آج ہمیں معلوم ہوا کہ صلح اور بیعت میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے کہ آپ شہادتوں کے رستے پہ چل کر, قربانیاں دے کر, اپنی لیڈرشپ کو وہ بھی قربان کر کے, اپنے وطن کے حوالے سے آپ نظریے کو قربان نہیں ہونے دیتے. نظریہ آپ زندہ رکھتے ہیں, لیکن اگر ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے امن کے ساتھ دنیا کا امن جڑا ہوا ہے, کہ اگر آپ امن نہیں کرتے, اگر آپ صلح نہیں کرتے تو دنیا کے اندر امن نہیں ہوگا اور دنیا کے لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے, تو آپ صلح کی جانب آگے بڑھیں. آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے تاریخ کے اندر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل البیت نے صلح کی ہے, صلح حدیبیہ ہے, صلح امام حسن ہے, یہ صلح جو ہوئی ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن نے کہیں پر بیعت کر لی تھی. نہیں, آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بیعت نہیں کی تھی, صلح کی تھی. اور وہ صلح کیوں ہوتی ہے, دنیا میں صلح کیوں کی جاتی ہے, کیوں صلح کی جاتی ہے؟ علی والے وہ صلح کرتے ہیں, بیعت نہیں کرتے. ہاں, یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کی وجہ اس لیے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ابنائے ہرمز بند ہوئی تو پوری دنیا کی جو معیشت ہے, پوری دنیا کے لوگ مشکلات کے اندر آ گئے. پاکستان, ہندوستان اور دنیا کے تمام جو ممالک کے ہیں, حتیٰ کہ امریکہ مشکل کے اندر آیا. اگرچہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس لائن سے کوئی اس رستے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پرائسز کیوں بڑھی, پھر قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں وہاں پہ آئل کی. اس کا مطلب یہ کہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج بن چکی ہے, ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے, تو پھر عالمی گاؤں کے اندر پھر ایک گھر کی مشکلیں ساروں کی مشکلیں ہیں. تو اس لیے اس گلوبلائزیشن کے زمانے کے اندر جب ایران نے ابنائے ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا, تو شاید ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں بھائی اس سے صرف ایران مشکل میں آئے گا. نہیں, پوری دنیا مشکل کے اندر آ گئی. تو اب ایران نے, لازمی بات ہے کہ دنیا کی اس مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور خود اپنے وطن کی بھی صلح کی جانب آیا, اور صلح بیعت نہیں ہوتی. براء بن عازب جلیل القدر صحابی رسول, صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو, فتح مکہ تو فتح ہے, لیکن ہم صحابہ کرام ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے حقیقت کہ صلح کب کرنی ہے اور جنگ کب کرنی ہے, یہ تعین کون کرے گا؟ کیا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے دانشور کریں گے یا اس امت کی قیادت کرے گی؟ آپ بتائیں گے کہ نہیں اس وقت تو ایران کو لڑنا چاہیے, اس وقت تو اس کو صلح کر لینی چاہیے. کتنے ہی لوگ ایسی باتیں کرتے, نہیں میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کو آپس میں ہاں بالکل مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. میں یقین کریں کہ جنگوں کا کبھی بھی کوئی بھی شخص جنگوں کا حامی نہیں ہے. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں, بلکہ ایران کے جو نمائندے ہیں وہ یو این او کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک تاریخ ہے, یو این او کا حصہ ہے ایران. تو جب یو این او کے اندر ایران ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھائی میں دنیا کے ساتھ نہیں چلنا, لیکن آپ اس کے اوپر زبردستی اپنی باتیں مسلط کریں گے تو یہ تو نہیں مانی جائیں گی. تو مصالحت کیا ہے؟ مصالحت, صلح کرنا, یہ فتح ہے. کس طرح سے فتح ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے کے اندر اسلام کا پیغام صلح حدیبیہ کے نتیجے کے اندر کتنے لوگوں تک پھیل گیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ دین کے اندر داخل ہونے لگے. یہ صلح کا نتیجہ. اور پھر صلح امام حسن کو آپ دیکھیں
کہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ علی والے لڑتے تو ہیں، یہ بدر کے ہیرو ہیں، علی بدر کے ہیرو ہیں، خندق، حنین، صفین کے اندر بھی اور ہر مارکے کے اندر علی والے لڑتے، لیکن یہ جنگ کے حامی نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اگر ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو یہ اپنا دفاع کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں چاہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، پیس والے ہیں یہ، اور صلح کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر امام حسن نے صلح کر لی تو پھر امام حسین نے صلح کیوں نہیں کی؟ یہاں پر یہ سوال ہے جس جگہ پر بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور مشکل میں آ جاتے ہیں. اچھا، اگر اہل البیت میں سے امام علی نے صلح کی ہے، تحکیم ہوئی ہے، اور امام حسن نے کی ہے، تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے صلح کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ یزید کو کوئی جواز نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا، کیونکہ حسین کے بڑے بھائی امام حسن نے علیہم السلام، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن نے شرائط لکھوا دی تھی صلح حسن کے اندر معاویہ بن ابی سفیان کے لیے کہ اس کے بعد ان کا کوئی بیٹا، کوئی جانشین نہیں ہوگا. صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے کہ آپ جانشین نہیں بنا سکتے. تو جب صلح حسن، امام حسن کی شرائط نہ رہیں اور یزید وہاں پر آ گیا تو اس کو کوئی جواز نہیں تھا حکومت کرنے کا، اس لیے حسین نے صلح نہیں کی. صلح امام حسن تو ہم جانتے ہیں، صلح امام حسین تاریخ میں نہیں ہوئی، بلکہ قربانی ہے حسین کی، سید الشہداء کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جواز نہیں تھا وہاں بیٹھنے. تو اسی لیے صلح ایک فتح ہے، اور پاکستان نے الحمدللہ عز و جل اس پوری صورتحال کے اندر، موجودہ حالات میں جو کردار ادا کیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہے. اور انشاءاللہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے اس میں یہ کسی تنازع کا حصہ بنے گا. ہمارے مسلم ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ بہترین ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر وہ گلف ممالک گئے، خلیجی ممالک گئے ہیں وہ، اور وہاں پر جا کر سب کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے، اور باقاعدہ بتایا کہ پاکستان کا نیریٹو کیا ہے، پاکستان کو کیا چیلنجز ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں سید عاصم منیر صاحب، وہ ایران گئے، وہاں پر تمام جو سیاسی قوتیں ہیں، وہاں کی جو مذہبی لوگ ہیں، ان سب سے ان کی ملاقات ہوئی. 3 دن کے اس بھرپور دورے کے ساتھ وہاں پہ ایک مضبوط ایک ریلیشن شپ پاکستان کی ان ممالک کے ساتھ بھی ہے، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بھی ہے. اس لیے پاکستان آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہے، اور ہمیں آنے والے وقت کو دیکھنا ہے. ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. حکومتیں آنی جانی والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تاریخ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے، تاریخ اسی زمانے کے ساتھ ہے، اور ہم نے اسی دھرتی پر رہنا ہے، ہم نے اسی خطے میں رہنا ہے. تو لہٰذا ہم یہ جانتے ہیں کہ مذاکرات ہی وہ حل ہے کہ جو امن کی جانب بڑھیں گے. اس لیے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، آخر نتیجہ مذاکرات پر آیا. تو اب بھی اس کا بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ مذاکرات پر آئے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کی خیر ہوگی، پاکستان کی خیر ہوگی، دنیا بھر کے اندر پیس اور امن ہوگا. تو صلح الگ چیز ہوتی ہے، بیعت الگ چیز ہوتی ہے. ان دونوں کو ایک نہ کیا کرو مولویوں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تکفیری مولویوں کو، وہ دیکھیں جناب وہ تو بیٹھ گئے صلح کرنے کے لیے، بیٹھ گئے ہیں، وہ دیکھیں جناب وہ باتیں تو بڑی کرتے تھے، اور جناب وہ اس طرح سے یوں ہے فلاں وغیرہ وغیرہ. اب بالآخر وہ صلح مذاکرات کے میز پر آ گئے. بھائی مذاکرات کی میز پر اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کے امن کو بچایا جا سکے، ورنہ چاہے تو جنگیں ہوتی رہی. کس کو نقصان ہوگا؟ مسلمانوں کو ہی ہو رہا ہے نا نقصان. آپ بھی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو ہی ہو رہا ہے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ مسلمانوں کو مزید نقصان ہوتا رہے؟ تو یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے ایک میں بیان آپ کو کرتا چلوں کہ صلح میں اور بیعت میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ آج ہمیں پتہ چل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.